نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشائخان محترم مربیان ذوی احترام سامعین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جن چہروں کی زیارت کر رہے ہیں یہ معمولی چہرے نہیں تھے، ان چہروں کے بارے میں نجران کے نصرانی جو مباہلہ کرنے آئے تھے تو انہی کے جد اعلیٰ کے چہرے کو دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکان لازالہ اللہ۔ ان چہروں کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ الحمدللہ ہم انہی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت رضوان ایک شعر میں بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کو اگر سمجھ گئے تو مزہ ہی مزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں اناج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے تو بکھیرتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے۔ اسی انداز میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نسل کی بیج کو بکھیرا، اس بیج کو بکھیرا، جہاں پر وہ بیج پہنچی وہاں پر ایک لہلہاتا ہوا خوشبودار سایہ دار تناور درخت پیدا ہو گیا۔ لیکن ان درختوں میں کربلا میں جو درخت لگا ہے سبحان اللہ، خود وہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین آرام فرما ہے، اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ وہ چہرے ہیں، اور یہاں پہ کیا بتاؤں، یہاں کے تعلق سے آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ جو عمارت نظر آ رہی ہے، عمارت اگرچہ دنیا والے نہ پہچانے لیکن جو دیندار ہیں اللہ نے جن کو ولایت سے خوشبو عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں یہاں پر ہمیشہ مصطفیٰ کا فیضان نافذ ہوتا رہا۔ آج فتاوی عالمگیری ہمارے اوپر احسان کے طور پر جو علماء ہیں مفتیان کرام ہیں وہ جانتے ہیں فتاوی عالمگیری کا منصب کیا ہے۔ یہ فیضان ہے اس خانواد نقشبندیہ کا، جن میں 500 علماء منتخب کیے گئے پنجتن کے نام سے، تو ان میں الحمدللہ سب سے زیادہ جنہوں نے فیضان لٹایا وہ خانقاہ نقشبندیہ بالاپور کے شہزادگان نے لٹایا، اور ہمارے آقایان نعمت نے لٹایا الحمدللہ۔ جی تو یہ ان چہروں کی زیارت ہم کر رہے ہیں۔ بس میں کچھ آگے بات کروں اس سے پہلے بس ایک حدیث پاک اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اس سے پہلے ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا معلوم؟ امام حسن اور امام حسین کو سونگتے تھے۔ محرم میں خوب سنا آپ نے، سونگتے تھے آقا علیہ السلام، سونگتے تھے، اور سونگ کر کے مصطفیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہما ریحانتا من الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے شہزادے جنتی پھول ہیں، بولو میرا جنتی پھول۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا بدن تو عجیب و غریب ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے نواسے مصطفیٰ نے سونگنے کے بعد بتا دیا کہ یہ جنتی پھول ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جنت کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت جنت میں گئے تو جانے کے بعد جنت کے پھولوں کو سونگا تو جو خوشبو اللہ نے جنت کے پھولوں میں پیدا فرمائی وہی خوشبو اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسین میں عطا فرمائی تھی۔ انہی خوشبو کو دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہمارے ریحانتا، یہ میرے دونوں بچے جنتی پھول ہے کہ جیسے وہاں خوشبو آتی ہے ویسے ان کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے اور خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، یہی خوشبو ہے۔
اب یہیں پر روک کر کے دعا لے کے چلے ہم آپ کو، چونکہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان جو فتاوی عالمگیری ہم حنفیوں کی رہنمائی کے لیے بالا پور کا فیضان بن کے ثابت ہوئی، اسی مذہب حنفی کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں مماثلت دیکھیں، آج عرص شیخ الاسلام بھی ہے اور عرص امام احمد رضا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مماثلت عطا فرمائی۔ اور ایک چیز اور بتا دیں، الحمدللہ امام احمد رضا بھی نقشبندی ہے، بولو نا یار، وہ بھی نقشبندی ہے رحمانی۔ اور یہاں ماشاءاللہ یہاں نقشبندیت کا فیضان ملتا ہے، بلکہ فیضان بڑھتا ہے۔ سب سے قدیم خانقاہ، سب سے پرانی خانقاہ، اس خانقاہ سے فیض پانے والے کو امام احمد رضا نے مجدد لکھا ہے۔ کہا کون فیض پایا؟ کہا ہندوستان کے بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ الرضوان، اعلیٰ حضرت رحمۃ الرضوان کو مجدد شمار کیا، محی الدین کا لقب دیا۔ جی ماشاءاللہ آپ کو تو معمول معلوم ہے، نماز کی بڑی پابندی ہوتی ہے آپ کا، اور سلسلہ نقشبندیہ میں روحانیت کو بہت بیدار کرایا جاتا ہے۔ نماز کی بڑی پابندی انشاءاللہ پروگرام کے بعد عشاء کی نماز۔ تو میں بتا رہا تھا اسی مذہب حنفی، تو یہاں سے شیخ اورنگزیب عالمگیر نے فیض پایا۔ ارے یہ تو اپنے بھائی اپنے آج دنیا میں وہ آدمی جو اپنے آپ کو لگاتا ہے پکے ہندوستانی ہیں اور شیوا جی مہاراج کو مانتا ہے، ان کو بھی جو بیٹے ہوئے، دو بیٹے، وہ آدمی ابھی تک بیٹے نہیں ہوئے، بڑا مایوس ہے، لیکن یہاں کا فیضان ایسا بولا کہ شیخ الاسلام نے 2 انار عطا فرمائے، انہی دونوں اناروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ خانوادہ نقشبندیہ کا فیضان ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج تو ہر آدمی جس کی جو اپنی والدہ کو شیجر سے بچانے کے لیے میدان میں آنا چاہے ولادت کے وقت، وہ یہی کا فیضان پاتا ہے۔ اپنی والدہ مطلب سمجھ رہے ہیں نا، ولادت کے ٹائم پہ وہ یہی کا فیضان ملتا ہے، یہ خانوادہ نقشبندیہ۔ تو اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان اور یہاں سلسلہ نقشبندی چہرہ دیکھیں۔ ایک روایت، ایک واقعہ، اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان کو کچھ لوگوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، کچھ نوش فرمائیں، اور ان لوگوں نے ڈولی بھیجا۔ ڈولی جانتے ڈولی ہوتی تھی پہلے، جس میں دلہن کو رخصت کرتے تھے، 4 لوگ مل کے اٹھاتے تھے۔ اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ رضوان اس کے اوپر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر کے چند قدم چلے، ڈالا کہا کہ ڈولی روک دو بھائی۔ جیسے ہی ڈولی روکا، روکنے کے بعد جو 4 لوگ اٹھانے والے تھے ان لوگوں کو بلایا، فرمایا یہ بتائیے آپ میں سید صاحب کون ہے؟ بولو نا یار، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکار ہو، بتایا کوئی سید صاحب ہے کیا؟ سید صاحب جو تھے وہ آگے بڑھے، کہا معاف کیجئے حضرت کچھ غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں بتائیے سید صاحب ہے؟ کہا ہاں میں سید صاحب ہوں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو دیکھو آج کے دور میں عطر اگر آدمی پہلی بار لگاتا ہے، خوشبو سنتا ہے تو آدمی بولتا ہے بس خوشبو ہے، لیکن اگر کوئی شاندار خوشبو پایا تھا اور آیا اور آنے کے بعد دوبارہ وہ خوشبو ملی، بولے یار وہ خوشبو جو وہاں پائی تھی میں نے، وہ یہی خوشبو مل رہی ہے۔ تو جو خوشبو آپ نے پہلے سن چکا ہوتا ہے، اسی خوشبو کو پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان نے پوچھا گیا کیسے معلوم ہوا؟ تو امام احمد رضا خان نے ارشاد فرمایا کیا کہ اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان جب دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک کتاب لکھی الدورۃ المکیہ بالمعرفۃ الغیبیہ، جو حضور کے علم غیب کے تعلق سے ہے، اور اس کے علاوہ یہ کاغذی پیسے کے تعلق سے مسئلہ چلا تھا، تو ایک رسالہ لکھا کہ الفقہ الفاہم۔ تو اس مقالے کو، اس رسالے کو اور اس کتابچے کو دیکھ کر وہاں کی ترکی حکومت سے گزارش کی گئی کہ حضور کے روضے میں کوئی تو نہیں جاتا، لیکن ان کو بھیج دیا جائے۔ اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان جب گئے تو وہاں درود شریف پڑھا، اور دوسری رات میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، اور جب جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا تو جو خوشبو وہاں پر محسوس ہوئی تھی، آج وہی خوشبو اللہ تعالیٰ بریلی میں عطا فرما۔ اس لیے امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں نے خوشبو پائی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ملی، اس لیے اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان نے کہا تو یہ خانقاہ نقشبندیہ میں مدینہ شریف کی خوشبو ملتی ہے، بولو نا یار۔
ہے نا بہت ساری باتیں لیکن وقت مختصر. بہرحال میں نے اپنی خراج عقیدت پیش کی. سرکاروں کو قبول ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھی آپ بہترین مختصراً عالم جلیل سے بہترین خطاب سماعت کر رہے تھے. صاحب عرس خانقاہ